مقرر رکن شورا قبلہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب. الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. تانا قربان یا رسول مدنی. تانا قربان یا رسول مدنی. تما شقید سبحان یا رسول مدنی. اوستا محبت چے پکم زلکے نقشوی نوی نشتہغے زلکی ایمان یا رسول مدنی. او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی. اوستا پا کمال جمال کرم سوال چے رب رضا شی زمان محمد امین ستان آتخوان یا رسول مدنی. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ملک شام گیا تو شام میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار پہ گیا تو آپ کے مزار پر انوار پر آپ کا آخری قول مبارک لکھا تھا اور وہ تاریخی قول مبارک یہ تھا لقیت کذا و کذا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ دربت بسیف او طعنت برمح اور رمیت بسہم کہ میں فلاں مارکے میں شریک رہا. کوئی ایک بھی مارکہ ایسا نہیں ہوا جہاں پر میں شریک نہیں رہا اور میرے جو جسم پر سرتا پا تیروں کے نیزوں کے اور اس طرح تلواروں کے زخم آئے کہ کوئی بھی میرا جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی. مگر جب آپ کو یعنی آپ کا آخری وقت تھا تو وصال کے وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور وہ یہ تھا کہ میں نے اس موت کو میدان کارزات میں اور میدان جہاد میں بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن مجھے ادھر نہیں ملا. لیکن آج مجھے جب یہاں پر اپنے بستر پہ یہ موت نصیب ہو رہا ہے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا فلاں نامت آئین الجبنا، جس کو امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز سے اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے، شالا بزدلانو کدی نیند ناوے. موت نے تو آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، وہ چاہے اب اپنے بستر پر ہو یا چاہے میدان جہاد میں ہو. موت تو بی پی ہائی بلڈ پریشر سے بھی آتا ہے، موت تو بندے کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آتا ہے، موت تو شوگر کی وجہ سے بھی آتا ہے، موت تو بیماری کی اور حادثے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. لیکن بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 103 اور 104 بخار ہو، جس مرض میں وہ مرض وصال بن جائے. بخدا مجھے یاد ہے، میں بھی آج بھی وہ منظر مجھے اس طرح سامنے ہے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ جب امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان تشریف لے آئے فیض آباد کے مقام پر تو آپ کا خوبصورت چہرہ مبارک متغیر تھا. میں نے کہا
کہا حضور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے۔ بابا جان نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کر دیا، فرمایا ہاں مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے، انتہائی شدید تکلیف ہے اور انتہائی شدید بخار ہے۔ میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے اولاد، آپ کے روحانی اولاد مر مٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، تو آپ کو اتنی تکلیف ہے پھر کیوں آئے؟ آپ یاد رکھیے ہمیں جس نے ناموس رسالت کا سبق سکھایا یہ اس مرد کلندر کی اسی وقت کی بے عین ہی الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر اسی حالت میں جب آپ نے حضور کی عزت پر پہرا دیا اور اپنے اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس مرض میں جو پھر وہ مرض الوصال بھی بن گیا، آپ یقین کریں اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا بھلے آپ جتنے بھی انویسٹمنٹ کر لیں، آپ قادیانیت کو جتنی بھی پروموٹ کر لیں، لیکن اس مرد کلندر نے پھر سے وہ پیغام دیا کہ 1450 سال بعد بھی چیف جسٹس کہتا ہے یہ فیض آباد والے کیوں آ گئے؟ وہ معاملات تو ختم ہو گئے، وہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا، احتجاج کیا، تو وہ جو ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب چور چوری کرتا ہے اور جب ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر قوم نے یہ نہیں جاننا کہ چور کون ہے۔ یہاں پر تو ختم نبوت پر تاریخ کے سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ بابا جی فرما رہے تھے چور کون ہے تاکہ ہم قوم کو دکھائیں کہ انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یقین کرے 1450 سال بعد بھی پورے عالم کفر کو اور اس کے گماشتوں کو بتایا کہ آج بھی 1450 سال بعد پاکستان میں تحریک لبیک اور بابا جی کی صورت میں حضور کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ختم نبوت کے لیے آج بھی تن منت کی قربانی دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بہت لبیک۔ مختصر ہے، بس میں صرف چونکہ جو وقت ہے وہ مجھے اجازت باقی نہیں دیتا، ہم نے بابا جی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا اور پھر بابا جی کے جنازے پر اپنے امیر عظیمت، امیر محترم، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، آپ کے ہاتھ پر تجدید عہد وفا کی کہ ہم نے جو لبیک کا نعرہ لگایا ہے جس کا معنی علماء نے لکھا وَلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن، اور پھر شرح جامی نے جس کا معنی لکھا اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ۔ یہ ہے لبیک کا معنی، یا رسول اللہ اقیم لخدمتک، ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہے لبیک کا معنی وامتثال امرک، اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے لبیک کا معنی لا ابرح عن مکانی، بلکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور پوری ریاستی طاقتیں اپنے ظلم جبر پر اتر آئے، جیلیں بھر جائیں، گولیاں اور شیل کھائیں، لا ابرح عن مکانی۔ لبیک کا معنی ہے میں اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ۔ ہم بھی کھڑے رہیں گے، ہماری اولاد بھی کھڑے رہے گی اور ہماری نسلیں بھی اس مشن کے لیے میدان میں رہیں گی۔